السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے ایک حکمت بھرا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے۔ ایک کوڑی تھا، دوسرا گنجا تھا، تیسرا اندھا تھا۔ اللہ نے ان تینوں کا امتحان لینے کے لیے ایک فرشتہ ان تینوں کے پاس بھیجا۔ فرشتہ ایک نورانی بزرگ کی شکل میں سب سے پہلے کوڑی شخص کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، تیری کیا مراد ہے؟ وہ کیونکہ کوڑی تھا اس لیے اس نے کہا، اچھا رنگ اور صحت مند جسم، اور چاہتا ہوں کہ یہ مرض مجھ سے دور ہو جائے تاکہ لوگوں کی نفرت بھری نظروں سے میں بچ جاؤں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا رنگ صاف ہو گیا اور جسم بھی تندرست ہو گیا اور وہ شخص اب بالکل ٹھیک ہو گیا۔ فرشتے نے پوچھا، اگر میں تم سے تمہاری کوئی ایک مراد اور پوچھوں تو تمہیں مال میں کیا پسند ہوگا؟ اس نے کہا، اونٹ۔ اس لیے فرشتے نے اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے کر کہا، اللہ تمہارے لیے اس میں برکت عطا فرمائے، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہی فرشتہ نورانی بزرگ کی شکل میں گنجے شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے ان نورانی بزرگ کی طرف حیرانی سے دیکھا اور کچھ سوچ کر کہا، بابا میرا گنجا پن دور ہو جائے اور میرے سر پر بال اگائیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجا پن دور ہو گیا، اس کے سر پر بال اگائے۔ پھر اس سے پوچھا کہ تمہاری دوسری مراد کیا ہے؟ کون سا مال تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ فرشتے نے اس کو ایک گابھن گائے دیکھ کر کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور دعا دے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ تیسرے شخص جو آنکھوں سے اندھا تھا اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، اگر اللہ تمہاری کوئی 2 مرادیں پوری کر دے تو وہ مراد تمہاری کیا ہوگی؟ تو اندھے نے کہا، اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھ کو عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کی آنکھوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور اسے سب کچھ دکھائی دینے لگا۔ تب فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ تو فرشتے نے اس کو گابھن بکری دے کر کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور دعائیں دی اور وہاں سے چلا گیا۔ تینوں شخص کوڑھی، گنجا اور اندھا کو اپنے من کی مرادیں مل چکی تھیں۔ وہ کافی خوش تھے۔ ان کے پاس موجود اونٹنی، گائے اور بکری نے بچے دیے، مال میں برکت ہوئی، جس سے دھیرے دھیرے ان کا مال بڑھتا چلا گیا اور وہ تینوں مالدار ہو گئے۔ اب ان تینوں کے امتحان کی باری تھی۔ یہاں سے اللہ کا امتحان شروع ہوتا ہے اور وہی فرشتہ ایک غریب فقیر شخص کی شکل میں کوڑی کے پاس آتا ہے، جو کہ اب بہت ہی تندرست اور مالدار ہے، اور کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں، بہت پریشان حال ہوں، سفر میں میرے پاس جو مال تھا سب ختم ہو گیا، اس لیے میری مدد کرو۔ میں اس خدا کے نام پر تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں خوبصورت جسم عطا کیا اور تمہیں اتنی مال و دولت اور اونٹوں سے نوازا، اس میں سے ایک اونٹ مجھے بھی دے دو تاکہ میں اپنے وطن پہنچ سکوں۔ تو کوڑی نے کہا، میری ذمہ داریاں خود اتنی زیادہ ہیں، میں یہ کیسے تمہیں دے دوں؟ فرشتے نے کہا، کیا تم وہی کوڑی نہیں ہو جس کو اللہ نے صحت دی تھی اور پھر اس کو مال و دولت سے نوازا؟ یہ سن کر اس نے کہا، ارے یہ مال میرے ماں باپ دادا کی وراثت سے چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا، اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد فقیر اس گنجے شخص کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی بات کی جیسے پہلے والے سے کی تھی، اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تم مجھ بے سہارا کی کچھ مدد کر دو۔ جواب میں گنجے شخص نے بھی اسے دھتکار دیا اور کہا، یہ سب میں نے خود محنت کر کے جمع کیا ہے، میں اس پہ سے تمہیں کچھ نہیں دینے والا، جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ اندھا بن کر اسی نابینا اندھے شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں غریب مسافر ہوں، اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں۔ میں اللہ کا نام لے کر تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہاری آنکھوں سے تم کو روشنی عطا کی اور تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا، میری کچھ مدد کرو۔
تو اندھے نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں پہلے اندھا تھا، اللہ نے میری آنکھوں میں روشنی دی اور اتنی دولت دی کہ اب تم اس پہ سے جو بھی لینا چاہو لے لو، خدا کی قسم کچھ بھی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں ضرور دوں گا، کیونکہ یہ سب اللہ کی دین ہے۔ تب فرشتے نے کہا تمہیں تمہارا مال مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہارا امتحان لینے آیا تھا، اللہ تم سے راضی ہوا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ دوستو ٹھیک ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب اللہ ہمیں مال و دولت اور اولاد کی خوشیوں سے نوازتا ہے تو ہم اس کا بہت ہی کم شکر گزار ہوتے ہیں، اور جب اللہ آزمائشوں کے لیے ہم سے اپنی وہی دی ہوئی نعمتیں واپس لیتا ہے تو ہم ناشکری نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کفریات الفاظ اپنی زبانوں سے ادا کرنے لگتے ہیں اور جانے انجانے میں کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ دین کا علم تو ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں اور نہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین سیکھیں گے تو ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں سیکھیں گے تو کل ہم قیامت کے دن یہ بول کر خود کو بچا لیں گے کہ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھیں آپ اس طرح کے جملوں سے خود کو ہرگز نہ بچا پائیں گے۔ علم دین سیکھنے والوں سے اگر کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا تو وہ اللہ سے اس گناہ کی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ اس کو توفیق بھی عطا کر دیتا ہے، اور جس کو دین کا علم کا پتہ ہی نہیں تو سوچو اس کو کیسے توبہ کی توفیق عطا ہوگی۔ کی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے اسے دوسروں تک بھی پہنچائے۔ کیا پتہ آپ کی ایک شیئرنگ سے یا کوئی ایک اچھی بات شیئر کرنے سے کوئی ایک گناہ کرنا چھوڑ دے، اور اگر وہ ایک گناہ کرنا بھی آپ کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو آپ کے لیے وہ ثواب کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔